گڈ مارننگ پاکستان، نارتھ امریکہ، کینیڈا اور جہاں جہاں پہ آغاز سحر کی ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے وہاں پہ موجود تمامی ناظرین کو انتہائی عقیدت، محبت اور احترام کے ساتھ پیاری سی صبح کا پیارا سا سلام۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کی جو صبح ہے وہ نہایت ہی شاندار گزر رہی ہوگی، ہمیشہ کی طرح آپ خوش ہوں گے اور اپنوں کے ساتھ ہمیشہ کی طرح آپ اپنا اچھا وقت گزار رہے ہوں گے۔ ناظرین کرام، جو صبح کا وقت ہوتا ہے کہ اگر آپ کی صبح شاندار ہو، اگر آپ کے دن کا آغاز شاندار ہو تو پھر آپ کا دن اچھا گزرتا ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو ایسی ایکٹیویٹیز میں انرول کیا کریں کہ آپ کی جو صبح ہے وہ نہایت ہی تر و تازہ گزرے۔ اپنی صبح کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کریں، قرآن پاک سے کریں، نماز سے کریں، اس کے بعد ایکسرسائز کریں تاکہ آپ کا جو آنے والا سارا دن ہے وہ اچھی چیزوں کے اندر رہ سکے اور آپ ہمیشہ اچھا فیل کریں۔ میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہے سمرہ نور۔ السلام علیکم سمرہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے۔ آج کی جو صبح کی پیاری سی بات ہے وہ ہمارے ناظرین کو پڑھ کے سنائیے گا۔ آج کی پیاری بات ہے، دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے قابل سمجھا ہے۔ جی، حضرت مولا علی کا قول آپ نے پڑھا، بہت ہی خوبصورت قول ہے کہ اگر آپ پریشانی کے وقت اور دکھ کے وقت اگر آپ کو آنسو آتے ہیں پچھتاوے کے تو یہ نہیں بہانا چاہیے، بلکہ یہ سوچو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں آزمائش کے لیے چنا ہے۔ ناظرین کرام، انسان کی زندگی میں مختلف اپس اینڈ ڈاؤنس چلتے رہتے ہیں۔ آپ بھی جانتی ہیں کہ ہر انسان کا ٹائم ایک جیسا نہیں رہتا، کبھی کوئی عرش پہ ہوتا ہے تو اگلے دن فرش پہ ہوتا ہے، کوئی کامیاب ہوتا ہے تو کبھی ناکام ہوتا ہے۔ تو زندگی میں ہمیشہ کی طرح اپس اینڈ ڈاؤنس چلتے رہتے ہیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ پہ مشکل وقت گزر رہا ہے تو اس وقت آپ پچھتاوے کے آنسو بہا رہے، یار یہ میں نے چوز کیوں کیا تھا، میں نے اتنا بڑا ٹارگٹ کیوں رکھا تھا، میں نے ایسا نہ کرتا، چھوڑ دیتا اس کو، ایسا نہ کیا کرو۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جس سے زیادہ پیار کرتے ہیں، جس کو زیادہ اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، اس پہ آزمائش بھی زیادہ ڈالتے ہیں۔ بہت سے لوگ، اگر آپ ہم ہسٹری دیکھیں، سب سے پہلے کیونکہ اسلام از دا کمپلیٹ کوڈ آف لائف، اور اسلام کی جو اہم شخصیت ہے، جو خاتم النبیین ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، ان کی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب آپ سب جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے کتنا قریب ہے، تو اللہ نے ان پہ بھی آزمائشیں ڈالی کہ ان پہ پتھر برسائے گئے، ان پہ کوڑا کرکٹ پھینکا گیا، ان پہ بہت ظلم کیے گئے، ان کو برداشت کرنے پڑے، لیکن انہوں نے ہمیشہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ سمرہ، آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ہماری زندگی میں یہ سب کچھ چلتا ہے، لیکن ہمارے اندر وہ کنسسٹنسی نہیں ہے، ثابت قدمی نہیں ہے، ہم جلد ہار مان جاتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، مطلب آپ پہ کوئی بھی آزمائش آتے ہیں نا، آپ تھک ہار کے بیٹھ جاتے ہو، امید ہی چھوڑ دیتے ہو کہ اب کچھ بھی اچھا نہیں ہوگا، بس جو جیسے چل رہا ہے وہ ویسے ہی چلتا رہے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ کبھی بھی نہیں آزماتے۔ بالکل ایسی میں نے یہ بہت جگہ پڑھا ہے اور میں نے اس چیز کو وہ بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو آپ کی طاقت سے زیادہ کبھی نہیں آزمائیں گے۔ اب میں ایک چھوٹی سی اگزامپل یہاں پہ دینا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول کے جو نواسے ہیں، امام حسن، امام حسین، اللہ کے رسول نے ان کو جنتی نوجوانوں کا سردار کہہ دیا، مطلب جنت کی بشارت دے دی، لیکن ان پر بھی آزمائش ڈالی کہ کربلا کے میدان میں انہوں نے اپنا اپنا پورا خاندان اللہ کی راہ پہ قربان کر دیا۔ جب قربانی کا وقت آئے، جب آزمائش کا وقت ہے، جب سیکریفائز کرنے کا وقت ہے، تو الحمدللہ کہتے ہوئے اللہ کی راہ پہ سب کچھ قربان کر دینا چاہیے، اور پھر اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یقین، بھروسہ اور اعتماد اگر اللہ کی ذات پہ ہوگا تو پھر کامیابی ہمیشہ تمہارا مقدر بنے گی۔ جی ناظرین کرام، پڑھتے ہیں پہلی نیوز کی جانب۔ جڑا والا کے اندر ایک سمرہ، آپ جانتی ہیں کہ ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کہ غیر مسلم کی جس میں عیسائی تھے، ان کے گرجا گھروں کو جلایا گیا ہے اور وہاں پہ فسادات ہوئے ہیں، سینکڑوں گھروں کو جلایا گیا ہے لوگوں کی طرف سے، وہاں پہ مقامی لوگوں کی طرف سے۔ تو سب سے پہلے ہمارا ٹی وی کے پلیٹ فارم پہ اور آغاز سحر کے پروگرام کے اندر، کیونکہ ہم نے ہمیشہ یہاں پہ پازیٹیو بات کی ہے، جڑنے کی بات کی ہے، ہم یہاں پہ مذمت کرتے ہیں اور بھرپور مذمت کرتے ہیں اور ریکویسٹ کرتے ہیں پاکستان کے تمام اداروں سے کہ جس نے بھی یہ کیا ہے اور جتنے بھی ملزمان ہیں ان کو پکڑا جائے۔ اس واقعے کی تفصیلات سمرہ میں آپ سے ضرور جانوں گا، لیکن اس سے بڑھنے سے پہلے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اسلام ہے کیا۔ اسلام کا مطلب ہے امن کا دین، اسلام
امن کا دین ہے۔ اسلام نے ہمیشہ امن کا درس دیا ہے۔ اسلام نے ہمیشہ غیر مسلموں کے، غیر مذہب کے جو مسلمان نہیں ہیں ان کے دین کی بھی ان کو بھی برا بھلا نہیں کہا، بلکہ ان کی بھی پاسداری کی ہے۔ ان کو بھی یہ کہا کہ تم جو کر رہے ہو اچھا کر رہے ہو، ان کو غلط نہیں کہا، ان پہ کوئی تشدد نہیں کیا، ان پہ کوئی یہ حکم نہیں دیا کہ ان کے گھروں کو جلا دو، یہ نہیں کہا کہ ان کے گرجا گھروں کو جلا دو۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم کسی کافر کو بھی کافر نہ کہو کہ وہ تمہارے سچے خدا کو جھوٹا کہہ دے۔ تو مطلب اتنا اسلام نے ہمیں دیا کہ ہمیشہ امن کے ساتھ رہو، بھائی چارے کے ساتھ رہو، غلط چیزوں میں نہیں جانا، کسی غیر مسلم کو، کسی غیر مذہب کو جو تمہارے مذہب کا نہیں ہو اس کو تنگ نہیں کرنا۔ اور جو یہ لوگ کرتے گئے اسلام کے نام پہ کرتے ہیں، کسی بھی نام پہ کرتے ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام ایک جمہوریت کا نام ہے، اسلام ایک پرامن دین ہے، اور اسلام ہمیشہ لوگوں کو جوڑے رکھنے کی بات کرتا ہے، اسلام امن کی بات کرتا ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی اگزامپل میں دینا چاہوں گا کہ اگر اسلام کو سمجھنا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا، تو اس کے بعد پھر جب آپ نے خطاب فرمایا، آپ نے کہا تمام لوگوں کو ہم معاف کر دیتے ہیں، جس نے ہمارے ساتھ جتنا بھی ظلم کیا ہم سب کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو اسلام تو معاف کرنے کا دین کا نام ہے، تو اس کو اسلام کے ساتھ مت جوڑا جائے۔ جن لوگوں نے بھی کیا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم سب مسلمان ان سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں۔ تفصیلات بتائیے گا تھوڑی سی کہ ہوا کیا تھا، اس پہ پھر بات کرتے ہیں۔ فیصل آباد میں جڑاوالا میں مساجد سے اعلانات کر کے عوام کو اقلیتی عبادت گاہوں پر حملے کے لیے اشتعال دلانے والے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جڑاوالا میں جلاؤ گھیراؤ کرنے والوں کے خلاف 2 مقدمات درج کیے گئے ہیں، جن میں 37 افراد جو ہیں وہ نامزد ہیں اور 600 سے زائد نامعلوم افراد کے نام شامل ہیں۔ جو 37 لوگ ہیں ان لوگوں کی شناخت ہو چکی ہے اور وہ نامزد بھی ہیں، اور جو 600 ہے وہ نامزد ہیں لیکن ابھی ان کا پتہ نہیں ہے وہ کون ہے، کیسے ہے۔ اچھا، دوسری جانب پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ جڑاوالا کی مسجد میں اعلان کر کے لوگوں کو اشتعال دلانے والے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جی، ملزم کا نام ہے یاسین ہے، اور اس کو منظر عام پر جو ویڈیوز آئی ہیں ان کے تحت انہیں دیکھ کر اس کو گرفتار کیا گیا ہے۔ وہ کیا کرتا تھا، وہ مسجد میں اعلانات کرتا تھا اور لوگوں کو جمع کرتا تھا، اور جمع کر کے پھر لوگوں کو اشتعال انگیز حرکتیں کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ مطلب ایک شخص کا یہ ہے کہ اس نے مسجد میں اعلان کیے اور اس کے بعد پھر ایک دہشت گردی کا لیبل لگایا، فسادات کہا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا، پھر لوگوں کو اشتعال دلایا، اور پھر ایک منظم طریقے سے یہ سب کچھ کیا گیا۔ تو ہم سب اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور اس وقت حکومت پاکستان نے بھی اچھا سٹانس لیا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ اس پہ بھرپور ایکشن لیا جائے گا، اور جو بھی ملزم ہے، جس نے بھی یہ غلط کام کیا ہے، اس کو اس کی قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ میں نے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ اسلام ایک امن کا دین ہے۔ اسلام نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے۔ کسی کا بھی جو مقدس مقامات ہیں، مذہبی مقامات ہیں، ان کی ہمیں رسپیکٹ کرنا ہم سب پر لازم و ملزوم ہے۔ ناظرین کرام، نیکسٹ خبر کی جانب بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بریک لوں گا، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ Pakistan's first exponential www.progressiveschools.com.pk میرا خواب سائنسدان بننا ہے۔ میرا خواب ایک کامیاب بزنس مین۔ I want to be a doctor. I want to become an engineer. My choice, My choice, Apex Group of Colleges. Apex Group of Colleges offers nationwide franchise opportunity. A project of Blue Sapphire Group. ویلکم بیک ناظرین کرام، بڑھتے ہیں دوسری خبر کی جانب کہ آج طارق عزیز مرحوم کو ہم سے پچھلے 3 برس بیت گئے ہیں۔ ایک ایسا شخص جس نے سب سے پہلے پاکستان ٹی وی پہ پی ٹی وی پہ ایک نیلام گھر کے نام سے ایک پروگرام کا آغاز کیا، اور چلتے ہی چلتے اتنا مقبولیت ملی کہ پھر انہوں نے ہر دل کے اندر اپنی جگہ بنا لی۔ ان کا مشہور و معروف آغاز تھا کہ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو طارق عزیز کا سلام۔ آج بھی جب سننے کو ملتا ہے تو لاکھوں مداح ان بے قرار تڑپ پڑتے ہیں اور ان کو یاد کرتے ہیں۔ ناظرین کرام،
کرام ایک ایسی شخصیت جس نے سب سے پہلے پاکستان کے اندر انفارمیٹیو پروگرامز کرنے کا آغاز کیا. انہوں نے سب سے پہلے لوگوں کو جمع کیا, لوگوں کے ساتھ پروگرامز کیے اور ان کو گفٹ, ان کو انعامات دینے کا سلسلہ جو ہے جاری کیا. اردو ادب کا ایک عظیم شاہکار, ایک عظیم مصنف بھی گزرے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی پاکستان کے لیے کئی ساری خدمات ہیں. ایک اہم بات سامنے آئی ہے کہ ان کی جو زوجہ محترمہ ہے, انہوں نے بات اس تیسری برسی پہ کی ہے کہ ان کی آخری جو خواہش تھی وہ کیا تھی. سمرا ذرا پڑھ کے بتائیے گا. جی, حال ہی میں ہاجرہ طارق عزیز شوہر کی تیسری برسی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئی اور انہوں نے بتایا کہ مجھے وقت کے ساتھ ساتھ لگتا تھا کہ جو ان کے مداح ہیں اور جو ان کے فین ہیں ان کی چاہت ختم ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی, لیکن ایسا نہیں ہوا. اور انہوں نے ایک اور انکشاف بھی کیا ہے کہ طارق عزیز چاہتے تھے کہ ان کی آنکھیں جو ہیں مرنے کے بعد کسی کو ڈونیٹ کر دی جائیں. جی دیکھ, درد دل رکھنے والا انسان, ایک ایسا انسان جس نے ہمیشہ محبت کی بات کی, جس نے لوگوں کو جوڑنے کی بات کی, جس نے پیار کی بات کی, جس نے ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر لوگوں کو یہ سکھایا کہ آپ سب نے مل جل کر رہنا ہے, نفرتوں کا خاتمہ کرنا ہے, محبتوں کو فروغ دینا ہے. اور جب وہ اس دنیا سے گئے بھی تو صرف اور صرف یہی کہہ کے گئے کہ میری آنکھوں کو بھی کسی کے لیے ڈونیٹ کر دیا جائے. اگر میری آنکھوں سے کسی کی دید آتی ہے, کسی کو آنکھیں ملتی ہیں, کسی کو زندگی ملتی ہے تو کیوں نہیں. سمرا آپ جانتی ہیں کہ ایسے لیجنڈس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. ان کے جانے کے بعد بھی ہمیں ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو قوم ہوتی ہے, زندہ قومیں ہوتی ہیں, وہ اپنے ہیروز کو کبھی بھولتی نہیں ہے, وہ اپنے ہیروز کو ہمیشہ یاد رکھتی ہے. تو ان کی تیسری برسی کے موقع پر ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے اور ہم سب کو ان کی زندگی کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان سے سیکھنے کو ملے اور پھر ہم اپنی لائف میں بھی امپلیمنٹ کریں. ناظرین کرام, چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد, اس کے بعد بڑھتے ہیں اگلی نیوز کی جانب. تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. Pakistan's first exponent www.progressiveschools.com.pk. मेरा ख्वाब साइंसदान बनना है. मेरा ख्वाब एक कामयाब बिजनेसमैन. I want to be a doctor. I want to become an engineer. My choice, My choice, Apex Group of Colleges. Apex Group of Colleges offers nationwide franchise opportunity. A project of Blue Sapphire Group. ویلکم بیک ناظرین کرام. چلتے ہیں آج کی تیسری نیوز کی جانب. کہ ایک سوال ہے وہ بار بار پوچھا جاتا ہے, آپ سب سے بھی پوچھا جاتا ہوگا اور ہم سب گوگل پہ سرچ بھی کرتے ہیں کہ ہمیں نیند کیسے آئے گی. پاکستانی ایک ایسی قوم ہے جو مشکلات میں گھری ہوئی ہے, جو پریشانیوں میں گھری ہوئی ہے. ایک اور شکایت کرتی ہے کہ ہمیں نیند نہیں آتی اور آج کل کی نوجوان نسل تو اس چیز کا شکار ہے. سبرا آپ جانتی ہیں کہ بار بار یہی سرچ بھی کیا جاتا ہے کیونکہ آج کل ہمارا جو بیسٹ انسٹرکٹر ہے, بیسٹ ٹیوٹر ہے وہ گوگل ہے. تو گوگل جی سے ہم ایک سوال پوچھتے ہیں کہ جی ہمیں نیند کیسے آئی. ایک تحقیق آئی ہے, ایک ریسرچ سامنے آئی ہے. وہ سمرا میں آپ سے پوچھوں گا ویسے کہ وہ کون سے 5 سوالات ہیں جو بلینز آف ٹائم سرچ کیے گئے ہیں, کیونکہ ہم ایک ایسی قوم ہے جو بے خوابی کی وبا کی لپیٹ میں ہے. جی ہاں, بے خوابی کی وبا یعنی انسومیا کا شکار ہے, جس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. ذہنی تناؤ ہو سکتا ہے, کوئی بیماری ہو سکتی ہے, یا سوچوں میں گم رہنا ہو سکتا ہے, یا پھر کسی جگہ پہ محبتوں کے چکر بھی ہو سکتے ہیں, جو بہت غلط بات ہے, جس کی وجہ سے گھنٹوں بستر پر لیٹے رہنے کے باوجود بھی نیند آنکھوں سے کوسوں دور ہو جاتی ہے. سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, کبھی آپ کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا؟ نہیں, مجھے اپنی نیند بہت پیاری ہے اور میں اپنے ٹائم پہ سو جاتی ہوں. میرے ساتھ ایسے نہیں ہوتا کہ مجھے نیند نہ آئے. اچھا, وہ ہمیں بتائیے گا کہ وہ 5 سوالات کیسے ہیں, کون سے ہیں جو گوگلز پر بار بار سرچ کیے جاتے ہیں کہ ہمیں نیند کیوں نہیں آتی؟ جی, سب سے پہلا سوال ہے بستر پر لیٹنے کے بعد جلد نیند کیسے آئے. دوسرا سوال پوچھا گیا انسان کو کتنی نیند کی ضرورت ہوتی ہے. ہاؤ مچ سلیپ یو نیڈ, کہ کتنا. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ دنیا بھر سے اگر اس سوال کی بات کی جائے کہ گوگل پر یہ سوال تقریباً 1,05,000 مرتبہ
پوچھا گیا ہے۔ اس کا جواب یہ کہ ہر عمر کے فرد کو مختلف نیند چاہیے ہوتی ہے۔ جیسا کہ ایک نوزائیدہ بچہ ہے، اسے جاگنے رہنے سے زیادہ بہتر سوتے رہنا ہے۔ 13 سال سے 18 سال کے بچوں کو 8 سے 10 گھنٹے نیند کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی عمر کے مطابق جو نیند کا تناسب ہے وہ بڑھتا رہتا ہے، وہ کم ہوتا رہتا ہے۔ اگر ہم ایک پراپر ایک نیند کی بات کریں تو تقریباً 6 سے 7 گھنٹے سونا چاہیے۔ تیسرا سوال بتائیے کہ وہ کون سا ہے؟ تیسرا سوال ہے نیند کا فالج کیا ہے؟ یعنی سلیپ پیرالائسس ایسی چیز ہے کہ آپ کبھی کبھی سو رہے ہوتے ہیں اور انتہائی ایک خواب میں ہوتے ہیں اور آپ ایسا فیل کرتے ہیں کہ آپ کا پٹھوں پہ اپنا اختیار ختم ہو چکا ہے اور آپ موو نہیں کر پا رہے ہوتے، آپ اموویبل پوزیشن میں ہو جاتے ہیں اور آپ مطلب بڑی مشکل سے آپ کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ آپ ہجان کی کیفیت میں ہوتے ہیں اور حرکت کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ تو یہ سوال بھی بار بار پوچھا جاتا ہے۔ چوتھا سوال کون سا ہے؟ میں سو کیوں نہیں پا رہا؟ میں سو کیوں نہیں پا رہا؟ بہت سی ریزنز ہو سکتی ہیں، ذہنی تناؤ ہو سکتا ہے، کوئی بیماری ہو سکتی ہے، یا پھر میں نے کہا تھا کہ آج کل جو فکر معاش ہے وہ بھی انسان کو کھا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ مسئلہ آج کل موبائل فون کا بے جا استعمال ہے کہ موبائل فون زیادہ یوز کرنا۔ دیکھیں اگر آپ اپنی روٹین بنائیں گے، ٹائم پہ اٹھیں گے، ٹائم پہ سوئیں گے، ٹائم پہ کام کریں گے تو یہ چیز آپ کی حل ہو سکتی ہے۔ 5واں سوال ہے سلیپ ایپنیا کیا ہوگا؟ سلیپ ایپنیا میں بتاتا چلوں کہ ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسی ڈیزیز ہے جس کے اندر انسان سوتے ہوئے سانس نہیں لے سکتا، اور اگر اس کا سانس بند ہونے لگ جاتا ہے اور اگر یہ شدت اختیار کرے تو اس سے بہت زیادہ ڈیزیزز بھی ہو سکتی ہے، یہ رسپائریٹری انفیکشنز بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ 5 سوال جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے یہ بار بار پوچھے جاتے ہیں کہ ہمیں نیند کیوں نہیں آتی، میں کیسے سوؤں، اور ان بیماریوں کے بارے میں بھی ڈسکس کیا۔ ناظرین کرام، اگلی خبر کی جانب بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بریک کے پاس جائیں گے، ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ Pakistan's first exponential www.progressiveschools.com.pk میرا خواب سائنسدان بننا ہے۔ میرا خواب ایک کامیاب بزنس مین۔ I want to be a doctor. I want to become an engineer. My choice, My choice, Apex Group of Colleges. Apex Group of Colleges offers nationwide franchise opportunity. A project of Blue Sapphire Group. ویلکم بیک، چلتے ہیں اپنی اگلی نیوز کی جانب۔ نیوز ہے قومی کرکٹ ٹیم کے مڈل آرڈر بیٹر افتخار احمد نے خود سے منسوب جھوٹا بیان پھیلانے والے موجودہ ایکس اکاؤنٹ صارف پر غصے کا اظہار کیا ہے۔ جی یاسر، آپ بتائیں گے کیا معاملہ ہے یہ؟ معاملہ یہ ہے کہ کچھ رومرز تھی، کچھ افواہیں تھی جس پہ بات بھی کی جا رہی تھی کہ افتخار احمد نے یہ بات کی ہے کہ انڈیا کے جو کھلاڑی ہیں جب ہم ان کے ساتھ کرکٹ کھیلتے ہیں تو ہمیں ایسے فیل ہوتا ہے کہ ہم کسی گلی محلے کی ٹیم کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ تو اس بات کو منسوب کیا جا رہا تھا افتخار احمد کے ساتھ، کیونکہ افتخار احمد اکثر خبروں میں رہتے ہیں، کبھی چاچے کے نام سے، کبھی ایسے چٹکلے وہ کر دیتے ہیں جو وہ خبروں کی زینت بنے رہتے ہیں۔ تو ایک ٹویٹر پہ ایک صارف ہے جن کا نام نواز ہے، انہوں نے یہ خبر شیئر کی، اور کیونکہ ان کی ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بلو ٹک تھا اور بہت سی ان کی ریچ بھی تھی تو یہ لوگوں میں بات پھیل گئی کہ واقعی ایسی بات ہے۔ ان خبروں کی تردید کرتے ہوئے افتخار احمد نے کہا ہے کہ ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے، اس خبر سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ایلن مسک سے یہ گزارش کی ہے کہ خدا نہ مہربانی کیجیے اس اکاؤنٹ کو بلاک کر دیجیے۔ دیکھیں، خبروں کی تصدیق کرنا لازم ہے، کسی بھی اسٹار کو آپ کسی بھی خبر سے جوڑ کے پیش نہیں کر سکتے، اس سے بیڈ امپیکٹ جاتا ہے شائقین پہ، ان کے فینس پہ، یہ ایک امیج ہوتے ہیں کسی بھی معاشرے کا، کسی بھی سسٹم کا۔ میں ایسے کہوں گا کہ کرکٹ کے یہ آئیڈیلس ہیں، اگر اپنی اپنی فیلڈ کے آئیڈیلس ہیں تو بہت سے جو نوجوان ہیں ان کو دیکھ کے آگے آتے ہیں، تو کیونکہ یہ گفتگو جو تھی وہ تہذیب سے گری ہوئی تھی، کیونکہ ہر ٹیم کا اپنا مقام ہوتا ہے، ہر ٹیم کو پاس اسٹرینتھ ہوتی ہے، اور انڈیا کے پاس بہت اچھی اسٹرینتھ ہے، انہوں نے 2 ورلڈ کپ جیت رکھی ہے، 2 چیمپئن ٹرافی، اور اس طرح T20 ورلڈ کپ، تو ان کا اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ تو اس طرح کا اسٹیٹمنٹ ہم افتخار احمد سے توقع نہیں کر سکتے تھے، اس لیے بالکل انہوں نے بھی یہ اسٹیٹمنٹ دی بھی نہیں ہے، اور اس کے خلاف ایک اچھا خاصا ایک نیوز کو ایسے گردش کی گئی، پھیلائی گئی جو افواہ تھی، ان کی تردید جو ہے وہ افتخار احمد نے کر دی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ افتخار احمد نے آج بابر اعظم کی بہت تعریف کی، اور ناقدین کو یہ کہا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ بابر اعظم ایک اچھا کیپٹن نہیں ہے، لیکن بابر اعظم ایک بہت اچھا کپتان ہے۔
جی بالکل ایسی بات ہے. آج افتخار احمد نے بابر اعظم کی بہت تعریف کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایک سچے کپتان ہیں, وہ ہمیشہ اپنی ٹیم کو پوری سپورٹ کرتے ہیں, ہر کسی کو سپورٹ کرتے ہیں, ہر کسی کو کہتے ہیں کہ اگر تمہیں فیلڈنگ میں, بالنگ میں, بیٹنگ میں کسی قسم کا بھی مسئلہ ہے تو آؤ مجھ سے ڈسکس کرو, ہم ایک اچھا کمبینیشن ٹیم ہے. تو انہوں نے آج بڑا اچھا ان کا ایک وہ بتایا ہے. ان کی بہت پہلے تو ان کی امیج بہت اچھی تھی, آج اس سے بھی زیادہ اچھی ہوگی کہ بھائی ہمارے کپتان کے بارے میں یہ چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ وہ بڑے سپورٹیو قسم کے ہیں. ان کو پلینگ 11 میں شامل کیا جا سکتا ہے, کیونکہ تعریف کرنے والوں کو شامل کیا جاتا ہے. ناظرین کرام, آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان محمد یاسر حنیف کو اجازت دیجیے اسی دعا کے ساتھ کہ آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں گے. پاکستان زندہ باد.